اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے معزز ناظرین، میں ملک پاکستان کا ایک عام شہری ہوں، پیشے سے ایک یونیورسٹی کا لیکچرار ہوں، تعلیم سے ایم فل کوالیفائڈ ہوں، اور اس وقت میری تمام تر قابلیت، میری تمام تر کوالیفیکیشن، میرا تمام تر تجربہ اور ہر وہ جذبہ جو میرے دل اور دماغ کے اندر موجود ہے وہ شل ہو چکا ہے۔ Every emotion that I had in myself has gone vain. Everything that being a human being that I can feel, I've got numb. I've lost everything. I've lost everything. And the reason why I've lost those things, or the reason why I am so disappointed or so disgusted or so worried, bothered, troubled, trembled, the reason behind it is the gang rape of a mother of 2 children. 2 بچوں کی ماں کے ساتھ کی جانے والی مبینہ زیادتی جو موٹر وے پر حادثہ پیش آیا، جو سانحہ ہے جو موٹر وے پر ہوا۔ اس سانحے سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی چاہیے، کچھ چیزیں ہیں جن پر میں اپنا مطمع نظر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں آتی، مجھے اس ویڈیو بنانے کا مقصد سبسکرائبرز لینا نہیں ہے، یہ شاید یوٹیوب کی میری پہلی ویڈیو ہوگی، لیکن اتنی لمبی ویڈیو چونکہ میں کسی اور فورم یا پلیٹ فارم کے اوپر اپلوڈ نہیں کر سکتا تو میں یوٹیوب کا سہارا لے رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا سوال ہے اپنے ان تمام دوستوں سے، اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے جنہوں نے اس سانحے کا تماشا بنا دیا ہے، اس سوال کو اٹھا کر کہ وہ عورت رات کے 1 یا 1:30 بجے یا جو بھی وقت تھا اس وقت وہ اکیلی گاڑی لے کر کیوں نکلی؟ اسے اپنے محرم کے ساتھ نکلنا چاہیے تھا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی، عورت محرم کے بغیر یہ نہیں کر سکتی، عورت محرم کے بغیر وہ نہیں کر سکتی۔ عورت ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک محرم کی، جو کہ ایک مرد ہے، اس کی غلام ہے، اس کی زر خرید غلام ہے، اس کی مرضی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، اس کی مرضی کے بغیر مر نہیں سکتی، اس کی مرضی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ کا پڑھا ہوا اسلام اور میرا پڑھا ہوا اسلام شاید دونوں مختلف ہیں، شاید دونوں میں کافی کانٹرڈکشنز ہیں، کیونکہ میرا پڑھا ہوا اسلام تو مجھے یہ بتاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ایک سونے سے لدی ہوئی عورت بھی کسی صحرا کے اندر جا رہی ہو تو اس کے ساتھ بھی کوئی دست درازی کرے تو وہ اسلامی مملکت جو ہے وہ اسلامی مملکت کنسیڈر نہیں ہوگی۔ خلفائے راشدین کی زندگیوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کئی ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر عورت کی عزت، اس کا تقدس، اس کی ناموس کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ Stop this, stop this fundamentalism کہ عورت کیوں نکلی تھی۔ You are not living in stone ages. آج 55% of the population of this country is based on females, and you expect this country to flourish and prosper without the participation of that 55%, and then you want to be amongst the top countries of the world. You are living in the age of stones. عورت گھر میں بٹھا لو گے تو کیا کرو گے؟ 45% پاپولیشن، جس میں سے 15% پاپولیشن نشوں پر لگی ہے جو مردوں کی تعداد ہے، کیا کرو گے؟ یہ ملک کس طرح چلے گا؟ یہ اکانومی کس طرح چلے گی؟ اپنے میڈیکل کالجز کے میرٹس دیکھیے، لڑکے دن بدن ناپید ہوتے جا رہے ہیں اور لڑکیاں ان کی جگہ لے رہی ہیں۔ میں جینڈر بائزڈ بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ جینڈر بائزڈ ویڈیو نہیں ہے۔ اس وقت مدعا ہے صرف یہ کہ آپ اس سانحے کا تماشا بنا رہے ہیں، آپ سب لوگ جو یہ آرگیومنٹس کر رہے ہیں، جو یہ آرگیومنٹس لے کر سامنے آئے ہیں کہ اس عورت کو نکلنے کی ضرورت کیا تھی۔ ہو سکتا ہے اس عورت کو کوئی ایمرجنسی ہو، اس کے بچے کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے کہ گجرانوالہ میں اس کے ماں باپ کا گھر ہو، اس کے ماں باپ میں سے کسی کو کچھ ہو، اور اگر کوئی سانحہ نہیں بھی ہے اور وہ عورت جسٹ فار دا سیک آف انجوائمنٹ موٹر وے پہ نکل آئی ہے، تو کیا یہ ایکسکیوز ہے؟ کیا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس عورت کو ریپ کر کے باقی تمام آنے والی زندگی کے لیے ایک مفلوج جسم اور ایک مفلوج ذہن کے ساتھ چھوڑ دیا جائے؟ کیا صرف اتنا ہی کافی ہے؟ کیا ہم سب لوگ اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں سے صرف کام کے لیے نکلتے ہیں؟ اور آپ کس محرم کی بات کر رہے ہیں؟ فیصل آباد کے اندر کس محرم کی بات کرتے ہیں آپ لوگ؟
پچھلے دنوں اخبار میں خبر چھپی تھی کہ فیصل آباد میں ایک عورت کا گینگ ریپ ہوا، اور وہ گینگ ریپ کرنے والے اس عورت کے خامند کے دوست تھے، جنہوں نے اس عورت کے خامند کو رسیوں سے باندھ کر اس خامند کی آنکھوں کے سامنے اس عورت کا ریپ کیا، اور ان کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوئی، انہیں شاید عمر قید کی سزا ہوئی۔ آپ کس محرم کی بات کرتے ہیں؟ کون سا محرم ایسا ہے جو ایک 2 یا 4 یا 5 مسلح افراد کے ساتھ جنگ لڑ سکے گا؟ جنگل کا قانون ہے۔ کیا ہم جنگل میں رہتے ہیں؟ یہ معاشرہ ہے یا جنگل ہے؟ کیا کوئی عقل مند ذی ہوش آدمی اپنی بہن، بیٹی، بیوی، ماں کو باہر اکیلے بھیج کر مطمئن ہو سکتا ہے؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ وہ نکلی کیوں باہر؟ اسے 100 ضروریات ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے اس سسٹم کے اندر اتنے فلاز کیوں ہیں؟ ہمارے بیٹوں کو یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ قرآن اگر عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے تو وہی قرآن سورہ احزاب میں مردوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وہ قرآن لڑکوں کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ ہمارے اساتذہ طالبات کے ساتھ ہراسمنٹ میں انوالوڈ ہیں۔ اساتذہ، میں بذات خود ایک استاد ہوں، میں خود ایک استاد ہوں، ایک یونیورسٹی، ایک نجی یونیورسٹی میں لیکچرار کی پوسٹ پر فائز ہوں۔ ہم اساتذہ ہوتے ہوئے ہم اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں، اور میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جس منہ سے آپ ایک لڑکی کو بیٹی کہہ رہے ہیں، اسی منہ سے آپ الفاظ ختم ہو چکے ہیں الفاظ۔ لوگ خودکشیوں پر آمادہ ہیں، اور جو حکمران وقت ہیں، عمران خان صاحب، میں آپ کا ووٹر ہوں، آپ کے ویژن پر ووٹ ڈالا تھا، آپ کی پہلی، دوسری، تیسری تقریر پہ فدا ہو کے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اب اس ملک کی تقدیر بدلے گی، اب اس ملک میں شعور آئے گا، اب اس ملک میں تبدیلی آئے گی، اب اس ملک کے دن پھریں گے، اب اس ملک میں خوشحالی آئے گی۔ عمران خان صاحب، آپ حکمران ہیں، یہ یاد رکھیے۔ Please remember this, that on the day of judgment you will be held accountable for whatever has happened during your reign۔ اور کوئی اس پہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جناب محرم کی ضرورت تھی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں اسلام کا یہ حکم ہے، آپ اسلام کے احکامات کو نہیں، آپ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کے احکامات کو نہیں مانتے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا اسلام کسی مرد کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی راہ جاتی عورت پر سیٹیاں مارے، اس پر جملے کسے، اس عورت کی ناموس کے خلاف بکواس کرے؟ کون سا اسلام کسی مرد کو اجازت دیتا ہے؟ کون سا مذہب؟ کرسچینٹی میں کیا یہ الاؤڈ ہے؟ جوڈنزم میں الاؤڈ ہے؟ ہندوازم میں کس مذہب میں الاؤڈ ہے کہ کسی مرد کو استثناء حاصل ہے؟ A male has got the license to kill۔ In what bloody religion is this allowed? This is not allowed anywhere. This is not allowed in any religion, be it Islam, be it any other religion. Stop bringing religion into matters like this. Stop bringing religion into matters like this, for heavens and Christ's sake. Stop involving religion into matters like these. These matters are not directly or indirectly related to someone's religion. This is a mental incapacity, mental incapability. This is a disease. Please Pakistan, please whoever is watching this, please wake up. Please wake up and see for yourself what is going on. We used to hear from the neighboring country of ours that Delhi is the rape capital of India, and now on a highway, and that too on a motorway, a Pakistani citizen, a Pakistani female citizen has been raped. Do you think that a very good message has been gone abroad? No, certainly not. Not at all, not a chance. دوسری بات ہے میری ان لبرل سے جو اسلام آباد کی سڑکوں پر میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود گرم کر لو جیسے پلے کارڈز لے کر گھومتے تھے۔ آج ان کے پلے کارڈز نظر نہیں آئے، آج ان کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے۔ جو عورت کے حقوق کے لیے نکلے تھے، آج کیوں نہیں نکلے؟ آج کچھ سیمینارز کیوں نہیں ہوئے؟ آج پروسیشنز کال آؤٹ کیوں نہیں کی گئیں؟ آج یہ سب کیوں نہیں ہوا؟ صرف اس لیے کہ اس میں فورن فنڈنگ نہیں ملتی؟ صرف اس لیے کہ اس ایشو کو اٹھا کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ اور ان نیوز اینکرز اور ٹی وی اینکر پرسن سے جنہوں نے اس حادثے اور سانحے کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا، انہیں بحث کے لیے ایک نیا موضوع مل گیا، سنسنی مل گئی۔ یہ موضوعات پبلک ٹی وی پر ڈسکس کرنے کے نہیں ہیں۔ ایک عورت کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے ریپ ہوا ہے۔ صرف ایک سوال ہے، ایک معصومانہ سوال،
ہم بھی ماں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں. کیا وہ عورت کبھی اپنی اولاد کو فیس کر سکے گی؟ کیا اس کا خاوند اس کو اس واقعے کے بعد قبول کرے گا؟ اس عورت کی سوشل سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ کیا سوشل سٹینڈنگ ہوگی اس عورت؟ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے روز محشر؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ جان نہیں دینی؟ اس دنیا سے دفع نہیں ہونا؟ کیا منہ دکھائیں گے خدا؟ تم لوگوں نے اس عورت کے ریپ کا تماشا بنا دیا، تم لوگوں نے مذاق بنا دیا، اس پہ آرگیومنٹ کرتے ہیں، اس پہ ویمن امپاورمنٹ کو گھسیٹ دو، اس میں اسلام کو گھسیٹ دو، اس میں ہر ایک چیز کو گھسیٹنا، لیکن مدعے کی بات نہ کرنا. پاکستانیوں، مدعے پہ کبھی نہ آنا. سب سے پہلے موٹر وے اہلکار اس وقت جو ڈیوٹی پر تھے، ان کی نیگلیجنس. آپ کہتے ہو کہ اس عورت کو پٹرول بھروا کر نکلنا چاہیے تھا. اگر گاڑی میں پٹرول ہوتا، سارا کچھ ہوتا اور گاڑی خراب ہو جاتی، پھر آپ کس کو مرد الزام ٹھہراتے؟ ابھی بھی آپ اس عورت کی غلطی نکال رہے ہیں کہ اس کی گاڑی کا پٹرول ختم ہوا ہے، اس لیے اس کو پٹرول چیک کر کے نکلنا چاہیے تھا، بلکہ نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا. جو میری بہنیں اس ملک کے اندر جو جابینز ہیں، جو روز صبح اپنے گھر سے ہاسپٹلز میں، بینکس میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، کارپوریٹ سیکٹر میں جو کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں، کیا وہ سب بہنیں سیف ہیں؟ کیا ان سب بہنوں کے بھائی، ان کے باپ، ان کے شوہر، ان کے ذہنوں پر یہ دباؤ نہ رہے گا کہ ہم انہیں بھیج رہے ہیں، نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو جائے؟ 5 or 6 of my friends who used to own their own vehicles have been prohibited by their parents and their guardians not to use their own vehicle by themselves. 3 of my friends and my colleagues have asked for a license to carry a weapon to protect themselves. And this all is happening in the Islamic democracy of Pakistan, in the Islamic Republic of Pakistan. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سب ہو رہا ہے. یہاں پر عورتیں محفوظ نہیں ہیں، اور عورتوں کی ناموسوں پر ہم ویوز کے لیے، پیسوں کے لیے، ٹاپکس کے لیے، چٹ چیٹ کے لیے موضوع چاہیے تھا، اور وہ موضوع مل گیا ہمیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، اس عورت پر بلیم کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، اور پھر ہم کیا کرتے؟ اور کیا ہمیں انصاف ملے گا؟ ہمارا پیمرا اور ہماری جوڈیشل جتنی کورٹس ہیں، وہ ہمارے ٹی وی پروگرامز کو بین کرنے پہ تو نہیں ہے. اسے بھی بین کر دو، ٹک ٹاک کو بین کر دو، ان ایتھیکل پورنوگرافی کو بین کرو، اس ملک سے سب کچھ بین کرو، صرف یہاں سے غیر انسانی رویہ بین مت کرو. مردوں کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ ان کو استثناء حاصل ہے کہ وہ جو دل میں آئے کرتے پھریں. خدا کے لیے جاگ جائیے، خدا کے لیے جاگ جائیے. اپنے اداروں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اللہ کو جان دینی ہے. ساری زندگی ادھر نہیں رہنا، مرنا ہے، مر جانا ہے، منو مٹی تلے چلے جانا ہے. خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے روز محشر؟ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم لوگوں نے ایک عزت کا، ایک ناموس کا، ایک عورت کا، ایک زندگی کا تماشا بنا دیا. تم لوگوں نے تماشا بنایا. تم ٹیلی ویژن اینکرز نے دھندا کیا. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. تم سب نے اس عورت کا دھندا کیا. ابھی تو خدا کا شکر ہے کہ اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہوئی، ورنہ وہ تو شاید انصاف کا انتظار کرنے سے پہلے ہی خودکشی کر کے مر جاتی. اور مر تو وہ گئی ہے. اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مری نہیں، آپ لوگ یو گائز آر سیڈلی مسٹیکن. شی از ڈیڈ. شی از اے واکنگ ڈیڈ باڈی. شی از این الائیو ڈیڈ باڈی. وہ ایک زندہ لاش ہے. زندگی میں کبھی اپنی زندگی میں واپس نہیں آ سکے گی وہ. تم لوگوں نے اینڈ ٹو دوز bastards who have raped her just for the sake of pleasure of minutes, you've ruined her life. لذت کے چند لمحات کے لیے تم لوگوں نے ایک جیتے جاگتے انسان کو آگ کی بھٹی میں دھکیل دیا. خدا کرے کہ دوزخ کے اندر کوئی دوزخ ہو جس میں تا قیامت تم لوگ جلتے رہو. آج اپنے مرد ہونے پر شرمندگی ہو رہی ہے. آج اپنے مرد ہونے پر شرم آ رہی ہے. شرم آ رہی ہے اپنے مرد ہونے پر، اور اس سے بھی زیادہ شرم آ رہی ہے کہ مرد ہونے کے باوجود ہم اپنی عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. شرم آ رہی ہے کہ یہ معاشرہ کبھی نہیں بدلے گا. اس معاشرے میں بیٹا لڑکی پھنسائے تو اس پر ہنسا جائے گا، لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ جائے تو اس کا گلا دبا کر مار دیا جائے گا. اس معاشرے میں لڑکا اگر امیر ہے اور اپنی گاڑی کے اندر رنگ روڈ پہ کسی غیر کی بیٹی کی عزت لوٹ لے تو ٹھیک ہے. اس معاشرے میں مرد اور عورت خیر کبھی برابر تھے ہی نہیں، اور ان کو برابر ہونے کی خیر کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس معاشرے میں ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. اپنے بیٹوں کو یہ بتائیے کہ لمحوں کی لذت کے لیے زندگیاں برباد نہیں کیا کرتے.
اگر آپ کے بچے ان پڑھ ہیں، کام کرتے ہیں، کچھ بھی ہیں، بیسک زبان سمجھتے ہیں، انہیں شرعی لحاظ سے سمجھائیے، دینی اور دنیاوی لحاظ سے سمجھائیے. یہ لمحات کی لذت پہ زندگیاں برباد نہ کریں، اگلے کی زندگیاں برباد نہ کریں. یہ جو ہوا ہے، وہ میں اس دن فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جی کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی، اور اب واقعی لگتا ہے کہ قیامت آ جانی چاہیے. یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار، اور اس سے پہلے جو کہا کرتے تھے کہ لاہور کو پیرس بنا دوں گا، اور اس سے پہلے جو پیپل پارٹی والے تھے، جتنے حکمران اس ملک میں رہے ہیں، آپ کے لیے دلوں سے کوئی دعا نہیں نکلتی. صرف اس لیے کہ کیپٹل پنشمنٹ بین کرنے کا حکم ہمیں ہمارے والد امریکہ سے آیا ہے، صرف اس لیے ہم کیپٹل پنشمنٹ نہیں دیں گے ریپسٹ کو. زینب کے قاتل کھلے عام گھومیں گے، پشاور میں بچی کو ریپ کر کے اس کو 5-6 گولیاں مار دو، گولیاں مار دو بچیوں. ایک وقت آئے گا جب یہ ہمارے جو سیوڈو فنڈامنٹلسٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں عورت کیوں نکلی تھی، یہ کہیں گے بیٹی پیدا کیوں کی تھی. یہ کہیں گے بیٹی پیدا کیوں کی، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کیوں نہیں کر دیا. یہ ہوگا. تم اس عورت کی غلطیاں نکال رہے ہو کہ اس کو پٹرول لے کے نکلنا. بھائی پٹرول لے کے نکلتی، گاڑی خراب ہو سکتی، ایک مشین ہے، پھر آپ کسے مورد الزام ٹھہراتے. اور وہ موٹر وے کے اہلکار جو وہاں پر وقت پر نہیں پہنچے. دس از اے بگ کوشچن مارک اینڈ اے بگ سلیپ آن دا فیسز آف دی NHA, the National Highway Authority, Motorway Police, the entire Department of Motorway. This is a filthy slap on the faces of all of us as a nation, and on all the machinery, be it government, be it whatsoever. پلیز اگر کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھے اس کو شیئر کریں، اور پلیز اس ویڈیو سے کچھ سبق حاصل کریں. فار ہیونز ان کرائسٹ سیک، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، قیامت برپا ہے، یہ مذاق نہیں ہے. ان بچوں کے سامنے ان کی ماں کا ریپ ہوا ہے، اور اس ریپ کا تماشا بنایا گیا ہے اس ملک میں. اس ریپ پر پرائم ٹائم میں شوز ہوئے ہیں، اور ان شوز میں ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں. TRPs، واو ایکسلنٹ. ابھی تک کچھ ایکشن نہیں ہوا. بندے پکڑ لیے ہیں، پیش رفت ہو رہی ہے. اگر وہ بندے اثر و رسوخ والے ہوں گے تو وہ چھوٹ جائیں گے، اگر وہ غریب ہوں گے تو ٹانگ دیے جائیں گے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پبلک ہینگنگز. ریپسٹ کی سزا ہی یہ ہونی چاہیے، انکارسریشن، پبلک انکارسریشن، اور اس کے بعد ان کو ہینگ کر دیا جائے، یا انہیں کسی اندھیرے کمرے کے اندر let them starve to death, let them taste what it feels like to take someone's lives away. لیکن اتنا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. میری دعا ہے کہ اللہ میری اس بہن کو، اس ماں کو جس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے، اس کو اس سانحے سے لڑنے کی طاقت دے دے. ہے تو اب وہ زندہ لاش، اور دوبارہ تو کبھی وہ جی نہیں سکے گی، لیکن میری اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پردہ دے دے. یہ معاشرہ اس کا تمسخر اڑا دے گا. یہ معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے. اس میں زینب کے قاتلوں کو، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو، اچکزئی کو اٹ ہیز سین واکنگ فریلی. حبیب جالب نے بہت خوبصورت کہا تھا، اس بات پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. حبیب جالب نے کہا تھا، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، اے چاند یہاں نہ نکلا کر. اینڈ دیٹ از ایبسلیوٹلی رائٹ. ویک اپ پاکستان، ویک اپ. You've massacred a life. You've massacred a life. Wake up.